معصوم کا جملہ ہے کہ ایک خصوصیت میں مقداد سلمان سے بھی افضل ہے. سلمان ایمان کے 10 درجے ہیں، 10 کے 10 سلمان کے پاس، مگر امام نے کہا ایک خصوصیت میں مقداد سلمان سے بھی افضل ہے. یہ خصوصیت میں جو خاص بتانا تھی، ان کا نام آ گیا تو ایک جملے میں بتا کے مصائب پر آتا ہوں. بہت عظیم شخصیت ہے مقداد کی، بہت عظیم، ایک خصوصیت. اچھا، اس کو اس طرح سمجھیے کہ جیسے کسی کلاس میں، اب میں پھر پاکستانی مثال دے رہا ہوں، مجھے یہاں کا ایجوکیشن سسٹم نہیں پتا، گھر کے میرے بچے بھی اسی ایجوکیشن سسٹم میں پڑھیں، لیکن مجھے بھی نہیں پتا کہ کیا ہوتا. پاکستان میں جب میں پڑھتا تھا تو مثلا 8 سبجیکٹ ہوتے تھے ہمارے پاس انٹر میں. اب ہماری کلاس میں کچھ لڑکے تھے جو اوورآل جب ہم ٹوٹل کرتے تھے نمبرز کا تو وہ فرسٹ آتے تھے، لیکن انگلش کے اندر ان کے نمبر ذرا کم ہوتے تھے، کسی ایک کے نمبر زیادہ ہوتے. البتہ ٹوٹل نمبروں میں باقی سبجیکٹ میں وہ ایک نمبر کم تھا تو سیکنڈ پوزیشن اس کی ہو جاتی، لیکن ایک سبجیکٹ میں اس کے نمبر زیادہ. مقداد ایک خصوصیت، بہت اہم یہ خصوصیت. یہی خصوصیت تو ہے جو ہمیں امام کا دشمن بنائے گی. ہمیں سے مطلب آپ لوگ نہیں ہیں، یہ کہ جو جن کو چوتھے امام بتا رہے. کہا کہ مقداد عقیدے میں اتنے پکے تھے کہ کوئی بھی قیامت آ جاتی امام کے کسی عمل کے بارے میں ایک لمحے کے لیے ان کے دل میں شک پیدا نہیں ہوتا. بلکہ امام پھر جو آگے مثال دی، یہ وہی لوگ سمجھ پائیں گے جو اردو یا عربی پڑھتے ہیں. آج کے بچے جو رومن میں لکھی بھی اردو پڑھتے ہیں، نوحے وغیرہ، وہ نہیں سمجھے. کہا جیسے عربی میں لفظ الف ہے بالکل سیدھا، الف ذرا سا بھی اس کے اندر جھکاؤ اور ٹیڑھ نہیں، یہ مقداد. راوی نے کہا تو مولا سلمان؟ کہا سلمان کے دل میں ایک بار ایک شک پیدا ہوا تھا جو بہت سارے مومنین کے دل میں بھی پیدا ہو جاتا جب، اور صحیح موقع پہ پیدا ہوا. جسٹیفائی کرتا ہے سلمان کا شک، لیکن مقداد کے دل میں اس وقت بھی شک نہیں آیا. بہت انٹرسٹنگ یہ جملہ ہے. وہ کب؟ کہا جب ہماری دادی کے گھر کا دروازہ جلایا گیا اور ان کے پہلو پہ کوڑا مارا گیا اور ان کی پسلیاں توڑی گئیں اور ہمارے دادا کے گلے میں رسی باندھ کر ان کو دربار میں گھسیٹ کے لایا گیا. سلمان کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آئے کہ یہ مولا کل ہے، یہ پوری کائنات کا حکمران ہے. یہ ڈوبتے سورج کو اشارہ کرے تو پلٹ کے آ جاتا، یہ کسی مرد کو اشارہ کرے تو وہ عورت بن جاتا ہے. اس کے ہاتھ میں کائنات کی ولایت تکوینی ہے. پھر یہ سارے مظالم دیکھ کے علی خاموش کیوں؟ ایک خیال آیا. مقداد نہیں، وہ اتنے پکے کہ جو بھی ہو، جو مولا کر رہے ہیں، اگر اپنے گھر کے جلتے دروازے کو دیکھ کے بھی خاموش ہیں یا بیوی کی کمر پہ پہلو پہ پڑنے والے کوڑے پہ بھی خاموش، تو جو امام کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. سلمان کے دل میں غلط کا خیال ہے، لیکن طاقت رکھنے کے بعد علی خاموش کیوں؟ کہ اتنی سی چیز نے سلمان کا، میں اسکول کی زبان میں بات کروں، مارکس میں آدھا نمبر کم کر دی. لیکن مقداد، یہ مقداد کے سامنے کسی نے کہا مقداد تم خوش قسمت ہو، رسول اللہ کی زیارت کر کے آئے ہو، کاش ہم بھی اس زمانے میں ہوتے. کہا لیکن کیسے تم یقین سے کہہ رہے ہو کہ اگر ان کے زمانے میں ہوتے تو ان کا کلمہ ہی پڑھ رہے ہوتے؟ کتنے ان کے زمانے میں ان کے دشمن تھے. خوش قسمت تم ہو کے بعد میں پیدا ہوئے اور اس امتحان سے بچ گئے. یہ چوتھے امام نے کہا کہ اگر میرا بیٹا دیر سے ظاہر ہو رہا ہے تو سمجھو اس میں بھی تمہارے لیے فائدہ ہے کہ اگر وہ ابھی آ جائے تو ایسا نہ ہو کہ تم تلوار نکالنے والوں میں شامل ہو جاؤ. اب یہ ساری تمہیدی باتیں تھی، الگ الگ اپنی اپنی جگہ مستقل پیغام بھی تھے. جو مجھے سنتے رہتے ہیں ان کو تو پتا ہے کہ میں نے وہی پڑھا جو ہمیشہ پڑھتا ہوں. جو آج کوئی نئے آئے، کیونکہ اس دفعہ ٹورنٹو میں مجھے بہت سے نئے مومنین نظر آ رہے ہیں، وہ حیران ہوں گے کہ کیا بول کیا رہے ہیں، کہہ کیا رہے ہیں.